أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، گزشتہ خطبے میں بھی کسی آیت کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں آپ سے گزارش کر رہا تھا۔ منافقین جو اس بات پر مطمئن تھے کہ ہم یہودیوں کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، اللہ نے جو فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو، یہودیوں کا ہم ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ انہی سے قرضہ لیتے ہیں، انہی سے تعاون لیتے ہیں، اگر ان کا ہی بائیکاٹ کر دیں تو ہماری گزران کیسے ہوگی؟ اور ساتھ وہ درپردہ اس فتنے اور اس فکر کا بھی شکار تھے کہ عین ممکن ہے کہ حالات کا دھارا ہی بدل جائے، یہودی اور مشرکین مکہ یہ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں اور یہودی اور مشرکین کامیاب ہو گئے۔ ایسی صورت میں پھر ہم کہاں جائیں؟ ہمارے لیے تو پھر کوئی راستہ نہیں بچے گا اگر ہم یہودیوں کے ساتھ تعلق منقطع کریں۔ یہ پس منظر تھا اس آیت کا، اور اسی ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ تو بات محض یہود و نصارہ سے موالات نہ رکھنے کی ہے، مگر یاد رکھو اگر تم میں سے کوئی مرتد بھی ہو جائے، دین سے پھر جائے، ارتداد اختیار کر لیں، تو اس دین کا محافظ اللہ ہے۔ اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو ان مرتدین کی گوشمالی کرے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے، اور ان کے اوصاف بھی اللہ نے ذکر کی ہے۔ جو بات ہمارے لیے سبق آموز ہے کہ آج کے دور میں کفر، ارتداد وہ کسی صورت بھی کم نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہر طرف سے سرنگو نظر آتے ہیں، عظیمت خوردہ نظر آتے ہیں۔ کفر اور کفار
یہ اس وقت مسلمانوں پر حکمران بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان ریاست کی کہیں بھی حکمرانی نہیں ہے، مسلمانوں کی ہے، اسلامی ریاست کی حکمرانی کہیں بھی نہیں ہے، نہ اسلام کا کامل عمل ہوتا ہے ان حکومتوں میں۔ کیا اس صورت میں یہی آیت ہمارے لیے سبق اور ہمارے لیے باعث سے عبرت نہیں ہے کہ ہم ان کفار کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر ان حالات میں کفار کا مقابلہ ہوا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کامیابی اور کامرانی سے نوازا تھا، تو انہی اوصاف کی وجہ سے اگر وہ اوصاف ہم اپنا لیں، ہم اختیار کر لیں، وہی راستہ اختیار کر لیں، تو کیا ہماری بگڑی ہوئی صورت بدل نہیں سکتی؟ ہم جو اس وقت ہر طرف مار کھا رہے ہیں، عظیمت خوردہ ہیں، کیا ہماری کھوئی ہوئی عزت بحال نہیں ہو سکتی؟ آج بھی ہو سکتی، بشرطے کہ ہم اس قاعدے اور اس قانون کی پابندی کریں جو قاعدہ اور قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہماری آج بھی تمام تر وابستگیاں اور تمام تر امیدیں وہ کفار کے ساتھ ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں، باہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپس میں اتنے مخلص نہیں ہیں جتنے وہ یہود و نصارہ کے بارے میں مخلص ہیں، اور جس کا پھر خمیازہ حق بھگت بھی رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اگر تم مرتد بھی ہو جاؤ، اب تو نفاق ہے نا تمہارا، اگر کھلے بندوں تم مرتد ہو جاؤ، دین کا انکار ہی کر دو، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ذوالجلال ایسی قوم کو تمہارے مقابلے میں کھڑا کرے گا، یحبہم، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلی علامت ہے، اور یہ پہلا معیار ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ کس طرح محبت کرتے ہیں اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کس سے اب محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم میرے محبوب کی تابع داری کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ صرف اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کی فرم برداری۔ کسی کی اطاعت اور کسی کی فرم برداری اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ نہیں ہے، سوائے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ ساتھ اپنے ذہنوں میں یہ سمجھتے رہیں اور فیصلہ کرتے رہیں کہ ہماری اطاعتیں، ہماری تابع داریاں، ہماری چاہتیں، ہماری محبتیں وہ کن کن کے ساتھ تھے، ہم کن کی اطاعت کرتے ہیں، ہم کن کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلا عمل یہی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت گزار بنا۔ ان آیت کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم
یہ ان آیات کا مصداق حضرت عبداللہ بن حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے رفقا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حلفاً یہ بات کہتے تھے، قسماً یہ بات کہتے تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ اس آیت کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور ان کے وہ رفقا ہیں جنہوں نے مرتدین کے خلاف جہاد کی. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے تاریخی طور پر کہ مرتدین کے خلاف جہاد صرف ابوبکر صدیق نے کیا ہے. کفار کے ساتھ جہاد حضرت عمر فاروق نے کیا ہے، حضرت عثمان کے دور میں ہوا ہے. حضرت علی کے دور میں تو کفار کے ساتھ بھی جہاد نہیں ہوا کہ جائے کہ مرتدین کے خلاف. یہ علیحدہ ایک اشارہ ہے، لیکن مرتدین کے خلاف جہاد کی نیو رکھنے والے اور ابتدا کرنے والے اور اس کو انجام تک پہنچانے والے وہ صرف 2.5 سال میں وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. نبی علیہ السلام ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا. نبی علیہ السلام نے اپنے انتقال سے صرف 2 دن پہلے، جس طرح کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فضل باری میں ذکر کیا، سوموار کو آپ کا انتقال ہوتا ہے 11 ہجری میں، سوموار کے روز. اللہ اکبر. اور 2 دن پہلے گویا ہفتے کے روز نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھ سے جھنڈا بنا کے دیا، اپنے ہاتھ سے جھنڈا تیار کر کے دیا اور حضرت اسامہ سے فرمایا سر الی موضع مقتل ابیک، وہاں جاؤ جہاں تمہارے ابا جی شہید ہوئے تھے، جہاں آپ کے ابا جی شہید ہوئے تھے وہاں جا کے نصارہ کے ساتھ، شامی عیسائیوں کے ساتھ جا کے لڑائی کرو. فَأُعْطِوْهُمُ الْخَيْلَ فَقَدْ وَلَّيْتُكَ هَذَا الْعَصْرَ، ان کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پائمال کر دو، اپنے گھوڑوں کے پاؤں تلے رون دو، میں نے تمہیں امیر بنایا ہے اس لشکر سے. 2 دن پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو حکم دیا گیا اور مقرر کیا گیا کہ وہ نکلے. چنانچہ مدینہ طیبہ سے 3 میل کی مسافت پر جرف مقام ہے. صحابہ کرام وہاں لشکر جمع ہوتا رہا. 2 تاریخ کو جب آپ نے یعنی وفات سے 2 یوم پہلے ہفتے کے روز جب جھنڈا بنا کے دیا اور روانہ کرنے کا فرمایا تو حضرت اسامہ وہاں پہنچے اور باقی آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا انتظار کرنے لگے کہ باقی حضرات بھی یہاں پہنچ جائیں. سب پہنچ جائیں گے تو پھر اگلا سفر شروع کریں گے. مگر اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا. نبی علیہ السلام کی بیماری بڑھ گئی، آپ کی تکلیف پہلے کی نسبت کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو گئی. اس حالت میں حضرت اسامہ اور ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ ہم ابھی پیش قدمی نہ کریں، 1-2 دن انتظار کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مدینہ طیبہ کو خیر بات کہیں اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائے. ہوا بھی اسی طرح. سوموار کے روز نبی علیہ السلام انتقال فرما گئے، یعنی 2 دن بعد آپ انتقال فرما گئے. اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ انتقال کے وقت خود صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی. صحابہ کرام کی سراسیمگی، آپ کی ان کی پشیمانی کا عالم یہ تھا کہ بعض وہ تھے جو نبی علیہ السلام کے انتقال کا ویسے ہی انکار کر رہے تھے کہ آپ فوت نہیں ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار سونپ کر باہر آ گئے تھے. خبردار جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن جو ہے نا اڑا دوں گا. یہاں تک معاملہ تھا. صحابہ کرام پشیمان ہیں. حضرت عمر ابو بکر صدیق
وہ قباء کے پاس ان کا دوسری بیوی کا گھر تھا، وہاں گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آئے، ان کو اطلاع ملی تو آتے ہی نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخل ہوئے۔ نبی علیہ السلام کا رخ انور دیکھا، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ساتھ ہی یہ الفاظ بھی فرمائے کہ اللہ ذوالجلال آپ پر دو موتیں طاری نہیں کرے گا، آپ پر دو موتیں طاری نہیں کرے گا۔ جب باہر آئے تو آپ نے مختصر خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہ بات صاف لفظوں میں کہی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گزار تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اور جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت گزار تھا، اللہ حی القیوم ہے، اللہ حی القیوم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ انتقال فرما چکے۔ جب یہ باتیں حضرت ابوبکر صدیق نے کہی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اطمینان ہوئے، خاموش ہو گئے، اور سارے ابوبکر صدیق کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، اور وہ موقف جو حضرت عمر فاروق اور بعض دوسرے صحابہ کا تھا اس سے وہ دستکش ہو گئے، وہ سمجھ گیا کہ نہیں معاملہ کچھ اور ہے، وہی ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ قصہ مختصر، آپ اندازہ کریں صحابہ کی کیفیت کیا تھی۔ یہ اللہ اکبر، صحابہ کے نزدیک دنیا جہان سے زیادہ محبوب، پوری دنیا سے زیادہ محبوب، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنی جان سے زیادہ محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور متعدد اس واقعے میں شہادتیں موجود ہیں، گواہیاں موجود ہیں، ان کا واقعات اور کردار موجود ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، کہ انہوں نے آپ کی حفاظت کی، اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنی جان سے مقدم نبی علیہ السلام کی جان مبارک سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ابھی تیسرا دن گزرا ہے، تیسرا دن گزرا ہے، 1 2 3 سوار منگل بدھ، 2 دن گزرنے کے بعد جمعرات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ الا لا يبقين في المدينة أحد من جيش أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف۔ تیسرے دن اعلان کرتے ہیں، خبردار جو معسکر تیار ہو رہا تھا، جرم میں ٹھہرا ہوا تھا، ان میں سے کوئی بھی مدینہ طیبہ میں نہ رہے، سارے نکل کر جرف میں پہنچے، سارے نکل کر وہاں جرف میں پہنچے۔ یہ تیسرا دن ہے نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد۔ غور کیجئے کہ دنیا جہان سے زیادہ محبوب ہستی ان سے جدا ہو چکی ہے، لیکن تیسرے دن کا حکم یہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کی تابعداری میں ہے کہ کوئی بھی بیوی کے علاوہ خاوند پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے۔ خاوند فوت ہو جائے تو بیوی 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، بیوی کے علاوہ کوئی بھی 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے۔ اب دیکھیے سب سے زیادہ محبوب نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا نازک مرحلہ ہے، لیکن اس پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس پر عمل کیا؟ کس کو مقدم جانا؟ آپ کے فرمان کو، آپ کے فرمان کو، آپ کے فرمان کے مطابق ہی تیسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو روانہ کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے کہ جو میرے نبی کی تابعداری کرتا ہے وہ مجھے محبوب ہے۔ یعنی اس حالت میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کی تابعداری کو مقدم سمجھا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ حضرت ابوبکر صدیق سے الجھتے کہ مدینہ طیبہ کے ارد گرد ارتداد کی وبا پھیل گئی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ، طائف کا قبیلہ ثقیف
اور جواسا، یمن کا علاقہ جواسا، ان 4 بستیوں میں کے علاوہ کوئی بستی ایسی نہیں تھی جہاں ارتداد کی وبا نہ پھیلی ہو، جہاں ارتداد کی وبا نہ پھیلی ہو۔ ان 4 جگہ کے علاوہ، 4 قبیلوں کے علاوہ، مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ، ثقیف جو کہ رہتے تھے کہاں؟ طائف میں، اور جواسا بستی یمن کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے علاوہ ہر جگہ، ہر بستی میں، ہر قریہ میں ارتداد کے جراثیم پھیلے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا بھی کہ حالات دیکھیے، کیفیت کیا ہے، واقعات کیسے ہیں، ہم ایسے لشکر کو مدینے سے باہر بھیج دیں، یہ 700 کی تعداد میں لڑنے والے مجاہدین، ان کو مدینہ طیبہ سے باہر بھیج دیں، اور ارد گرد کے جو مرتدین قبائل ہیں وہ اکٹھے ہو کے اگر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو تو ہمارا دفاع کون کرے گا؟ کیسے ہم بچ پائیں گے؟ یہ باتیں کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق کا جواب سنیے، فرماتے ہیں واللہ لا احل عقدۃ عقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں وہ گرہ نہیں کھولوں گا، جھنڈے کی گرہ نہیں کھولوں گا جو گرہ حضرت محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے دی، جو اپنے ہاتھ مبارک سے گرہ دی ہے، میں اس کو نہیں کھولوں گا۔ وَلَوْ أَنَّ الطَّيْرَ تَخْطَفُنَا وَالسِّمَاءُ مِنْ حَوْلِ الْمَدِينَةِ، تم تو انسانوں کی، مرتدین کی بات کرتے ہو، فرمایا اگر پرندے ہمارا گوشت نوچ لیں اور حیوانات، درندے وہ مدینہ طیبہ کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں، وَلَوْ أَنَّ الْكِلَابَ جَرَتْ بِأَرْجُلِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، اور کتے ازواج مطہرات کی پنڈلیوں پر آ کر کاٹنا شروع کر دے تو پھر بھی کہتے ہیں لا اجاہدن جیش اسامہ، میں اس حالت میں بھی اسامہ کے لشکر کو بھیجوں گا، اسامہ کے لشکر کو واپس نہیں بلاؤں۔ یہ کیفیت کی اگر طاری ہو جائے، ازواج مطہرات کے گھروں میں کتے گھس جائیں، باہر سے لوگ آ کے حملہ آور ہو جائیں اور ہم مارے جائیں اور ہمارے جسموں کی بوٹیاں پرندے نوچنے لگے، پھر بھی میں اسامہ کے لشکر کو واپس بلانے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں والذی نفس ابی بکر بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، لو ظننت ان السباع تخطفنی لانفضت بعث اسامہ کما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو لم یبق فی القری غیری الا نفست۔ فرماتے ہیں اگر میں اکیلا بھی رہ جاؤں، تم سب ساتھ چھوڑ دو، میں تن تنہا ہوں تو میں تن تنہا بھی اسامہ کے لشکر کو واپس نہیں اٹھاؤں گا، اور میں خود اسامہ کے لشکر کے ساتھ مل کے جہاد کروں گا اگر تم سارے ساتھ چھوڑ دو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق سے کہنے لگے، امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ، اسامہ نوجوان ہے، بڑے تجربہ کار نہیں ہے، اگر ہو سکتا ہے آپ مجھ سے رہیں، بجٹ ہیں کہ اس لشکر کو جانا ہی چاہیے، تو میری تجویز یہ ہے، اور بہت سے ساتھی اس کے ہمنوا ہیں، کہ اسامہ کی بجائے کسی اور کو مقرر کر دیں جو تجربہ کار ہو، اس کو روانہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر فاروق نے یہ بات کہی، فرماتے ہیں فَأَخَذَ لِحْيَةَ عُمَرَ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق کی داڑھی پکڑ لی اور فرمایا ثقلت کا اموں کا ابن الخطاب، اور ابن خطاب کے بیٹے تیری ماں تمہیں گم پائے،
استعملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتامرنی ان انزعه، وہ تیرا کچھ نہ رہے، اسامہ کو مقرر تو اللہ کے رسول نے کیا ہے، اب میں کون ہوتا ہوں اسامہ کو واپس لوٹانے والا؟ جس کو اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے ابو بکر اس کو خلافت سے ہٹا سکتا، امارت سے ہٹا سکتا نہیں۔ آپ اندازہ کریں ہر مرحلے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کیا لحاظ رکھا ہے؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت، نبی علیہ السلام کی فرم برداری کا، نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کا، ہر حالت میں۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجنے کے بارے میں اور لشکر کو روانہ کرنے کے بارے میں بھی۔ اب اس سے آگے دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، اس اللہ کی قسم لولا ان ابا بکر استخلف ما عبد اللہ، اگر ابو بکر کو خلافت پر نہ متمکن کیا جاتا تو اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ رہتا۔ یہ بالکل اسی قسم کا جملہ ہے جو غزوہ بدر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور اللہ رب العزت سے دعا کی تھی، یا اللہ اگر یہ بدر میں 313 شکست کھا گئے اور کفار فتح یاب ہوئے تو پھر کوئی بھی تیری عبادت کرنے والا تیار نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ بات فرمائی تھی، اور یہی بات اسی انداز سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمائی، اور 3 بار یہ بات کہی، قالہ ثلاثاً، 3 بار، کہ واللہ اللہ کی قسم لالا ابو بکر استخلف ما عبد اللہ، اگر ابو بکر کو خلیفہ نہ بنایا جاتا تو اللہ کی کوئی بھی عبادت کرنے والا نہ ہوتا۔ اللہ محیا ابا ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ بات سن کے کچھ کہنے لگے، ابو ہریرہ خاموش رہو، یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فقال، ابو ہریرہ کہنے لگے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ اسامہ فی 700 الى الشام، کہ نبی علیہ السلام نے اسامہ کو 700 کا لشکر دے کے روانہ کیا تھا۔ فلما نازل بذی خشب قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب وہاں پہنچے ذی خشب میں، جرف میں، نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ وارتدت العرب، آپ کے انتقال کے بعد عرب مرتد ہو گئے، عرب میں ارتداد پھیل گیا، کوئی بستی نہیں تھی جہاں ارتداد کے جراثیم نہ ہو۔ فرماتے ہیں لولا لہؤلاء قوہ، لیکن اس حالت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی طرف روانہ کیا، اس حالت میں بھی۔ اور جب یہ لشکر جا رہا تھا 3 دن کے بعد، تو لوگ کہتے تھے، یہ مرتدین کہتے تھے، لولا ان لہؤلاء قوۃ ما خرج فنقل ہؤلاء من عندهم، تو وہ کہنے لگے اگر ان کے پاس قوت نہ ہوتی، اگر طاقت نہ ہوتی، ریزرو فوج اور نہ ہوتی تو 700 کو مدینے سے باہر نہ بھیجتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیچھے کمک بہت زیادہ مضبوط موجود ہے۔ یہی تصور کر کے بہت سے مرتدین اپنے ارتداد سے باز آئے، یعنی اسی اقدام سے، نبی علیہ السلام کی اسی فرمانبرداری کے نتیجے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ میں نے عرض کیا ہے، حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، ہوا واللہ ابو بکر و اصحابہ، اس آیت کا مصداق ابو بکر اور ابو بکر کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام وقی فرماتے ہیں، یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام وقی بن جراح امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں۔ امام وقی فرماتے تھے لولا ابو بکر صدیق لا ذهب الاسلام، اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو اسلام چلا جاتا۔ یعنی یہ کیفیت تھی ارتداد کی، یہ کیفیت تھی مدعیان نبوت کی، جس طرح گزشتہ خطبے میں آپ سن چکے ہیں کہ
کہ دعوی نبوت کرنے والوں نے سر اٹھا لیا تھا، زکات دینے والوں نے انکار کر دیا تھا، بعض بتوں کی پرستش کی طرف دوبارہ آمادہ ہو گئے تھے، یہ کیفیت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام وقی فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ لذهب الاسلام، اسلام چلے جاتا۔ امام علی بن مدینی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ امام علی بن مدینی امام احمد بن حنبل کے ساتھی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ ان کا فرمان سنیے، کہتے ہیں ان اللہ اعز ھذا الدین بابی بکر یوم الردہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کو عزت دی ہے ابو بکر کی بدولت، ابو بکر کی بدولت یوم الردہ، ارتداد کے دنوں میں جب ارتداد پھیل گیا تھا، اس وقت ابو بکر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ اور دوسری بات کیا فرماتے ہیں، واب احمد بن حنبل یوم المحنہ، اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے یہ جو واسط مامون، انہوں نے فتنہ کھڑا کر دیا تھا قرآن مجید کے بارے میں، اور صحیح عقیدے کے قرآن کیا ہے، یہ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، محدثین کہتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، یعنی جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں یہ مراد نہیں، بلکہ یہ الفاظ جو اصلاً بولے گئے ہیں یہ کلام کس کا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، یہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، جس طرح دوسری مخلوق ہے اس طرح یہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ ذو الجلال کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو فرماتے ہیں امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کہ واسق مامون اس کے دور میں امام احمد کی استقامت نے دین کی کو عزت دی، دین کو عزت دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو رجال اطاردی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں آیا، مدینہ طیبہ میں نے کیا دیکھا، رأیت رجل یقبل راس رجل، میں نے دیکھا ایک آدمی کے سر کو بوسہ دے رہا ہے، سر کو بوسہ، ویقول انا فداؤک، اور وہ کہہ رہا ہے ہم آپ پر قربان، ہم آپ پر قربان، لولا کنتا لہلکنا، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، بوسہ دینے والا کون ہے، کس کو بوسہ دے رہے ہیں؟ ساتھیوں نے بتلایا یہ بوسہ دینے والے عمر ہیں، اور جس کو بوسہ دیا جا رہا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور عمر کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو ہم ہلاک و تباہ ہو جاتے۔ یہ قوت ابو بکر میں کہاں سے آئی؟ یہ ایمان کی قوت تھی، یہ ایمان کی قوت تھی، یہ ان کے اسلام کی قوت تھی، یہ نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرم برداری کی قوت تھی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، باقی باتیں تو رہ ہی گئی، وہ اپنی جگہ۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ ان سے محبت کریں گے، اور محبت کا پہلا داعیہ کیا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اطاعت گزار کس کے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم شکست خوردہ کیا ہے، کیوں ہے؟ آج ہمیں مار کیوں پڑ رہی ہے؟ آج ہم پستی کا شکار کیوں ہیں؟ کہ ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت چھوڑ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ جو اصول اور ضوابط جہاں اللہ نے بیان فرمائے ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے کہ اذلۃ للمؤمنین عزت علی الکافرین، وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں اور مومنوں کے لیے بڑے نرم ہیں، یہ ان کا وصف ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد، ان کا مرنا جینا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، ان کا مرنا جینا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی ملامت ان کو خوف زدہ نہیں کرتی۔ اپنے بیگانے تو تانے دیا ہی کرتے ہیں، مگر اپنے بھی تانے دیا کرتے ہیں بسا اوقات۔ اپنے منافق قسم کے لوگ وہ اپنے بھی تانے دیا کرتے ہیں، وہ ان تانوں کی ملامت کا لحاظ نہیں رکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں
کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی فرما برداری یہ ہمارا مقصد. تو میرے بھائیوں، یہ وہ ایجنڈا ہے، یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مرتد بھی ہو جاؤ تو میں ایسی قوم لے آؤں گا جو دین اسلام کو سنبھالا دے. اور آج کی جو کیفیت بے دینی کی پوری دنیا میں ہے، اس کا علاج اسی میں ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں، اور دوسری بات یہ کہ آپس میں مخلص ہو، دشمنوں کے مقابلے میں مسلمان آپس میں بھائی بھائی بنے، اور تیسری بات یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کا عزم کریں. اور چوتھی چیز کیا؟ وہ ولا یخافون لومۃ لائم، یہ مت سوچیں کہ جناب ان کے پاس تو اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے، تم ان سے لڑنے کیسے لڑ جاؤ گے، اس کی ملامت کا لحاظ نہ کریں. منافقین نے بھی کہا تھا یہ 30,000 کا لشکر چلا ہے فلسطین فتح کرنے کے لیے، یہ 30,000 کا لشکر چلا ہے فلسطین کو، کیسر روم کو فتح کرنے کے لیے. منافق بھی یہ کان و ملامت کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے اور نبی علیہ السلام نے ان کی اس ملامت کا احساس نہیں کیا، اپنے سفر کو جاری رکھا. یہ اوصاف جب تک نہ اپنا لیے جائیں اس وقت تک کامیابی اور کامرانی جو ہے نا وہ ممکن نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی اوصاف سے ہمیں متصف فرمائے. یہاں ایک بات اور بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں موجودہ حالات کے مطابق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف 2 منٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں شیطان کی ایک بات نقل کی ہے. اللہ فرماتے ہیں شیطان نے کہا تھا جب اللہ نے فرمایا نا کہ نکل جاؤ بدمعاش، تو جہاں سے نکل جا، ذلیل و خوار ہو، تو وہ کہنے لگا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، جھوٹے سہارے دوں گا، اور ان کے 4 پاؤں کے کان ان سے کٹواؤں گا، ان کے 4 پاؤں کے کان ان سے ہاتھوں سے کٹواؤں گا. وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی مخلوق کو بدلے، یہ اللہ کی مخلوق کو بدلے. مفسرین رحمہم اللہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ مخیر کیا تھا کہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد، عورت مردوں کا لباس، مرد عورتوں کا لباس پہنے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو بدلنا ہے. اور نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی روایت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن میں موجودہ حالات میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ دیانداری سے سوچیں کہ اس وقت یہ جو ایک بل کی چرچا ہے، ایک بل کا جس کو آپ کی اسمبلی نے بال اتفاق پاس کیا ہے، کیا اس بل کا اس حکم سے، شیطان کے اس فیصلے سے بالکل موافقت اور مطابقت نہیں ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں نے حکم دوں گا یہ اللہ کی مخلوق کو بدل دیں گے. کیا مطلب؟ مرد عورتیں اور عورتیں مردوں کا روپ دھار لیں. آج کہا نہیں جاتا کہ اگر کوئی عورت کہے کہ میں مرد ہوں اس کو مرد کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، اگر مرد کہتا ہے کہ میں عورت ہوں اس کو عورت کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے کہ ٹھیک ہے تم عورت ہو. یہ کس کی پیروی ہے؟ سوچئے یہ کس کی پیروی میں کیا جا رہا ہے؟ قرآن نے صراحتاً کہا ہے شیطان کی پیروی میں کیا جا رہا ہے. شیطان یہ سبق دیتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی حرکتیں اختیار کرنے والوں پر اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ لعنت ہے. ایسے ملعون عمل سے اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ رکھے. اور اس کی معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، معاشرے میں جو خرابیاں ہیں بنا باخدا، آپ حیران ہوں گے کہ اقوام متحدہ نے 2008 میں یہ بات طے کی تھی کہ
کہ اقوام متحدہ کے ساتھ جن ممالک کا انسلاخ ہے وہ ہم جنس پرستی کی قانون کو پاس کریں، ہم جنس پرستی کے قانون کو پاس کریں۔ چنانچہ ترکی اور اللہ بوسینیا، مالدیپ اور بعض دوسرے ملکوں نے، مسلمان ملکوں نے اس جرم کو قانونی طور پر تحفظ دیا ہے، اور یہی تحفظ اب آپ کے ملک میں دیا جانے والا ہے، آپ کے ملک میں دیا جانے والا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمیں اقوام متحدہ سے آج تک کیا خیر ملی ہے، کیا بھلائی ملی ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو، ہر صورت اقوام متحدہ نے کفر کی حمایت کی ہے، مسلمانوں کی حمایت نہیں کی ہے۔ یہ جب بھی کام کرتے ہیں کفر کا، بغاوت کا، دین اسلام سے بغاوت کا کرتے ہیں، دین اسلام کی موافقت اور مسلمانوں کی چاہت کا نہیں کرتے۔ لیکن ہم ہیں کہ جناب انہی کی تمام احکام کی فرم برداری میں سر دھوئے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ضلالت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اس قسم کے قانون پاس کرنے والوں کو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ لوگ خود دین سے بے خبر ہیں، دین سے بے بہرہ ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا جس نے اس قوم یہ کرتوت اور یہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں قوم لوط کا انجام کیا تھا، آج اسی کی طرف ہمیں پلٹایا جا رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال اس شیطنت سے اور شیطان کے اس حربوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔